پیغام پیش کیا. اس پہ کوئی شک نہیں کہ گاہے بگاہے لوگ اور ایک ایسا عنصر موجود ہے جو فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ملتان کے اکابرین و قائدین کو کہ جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں. آپ ہر سال حسینیہ کانفرنس منعقد کر کے ان کے ارادوں کو دفنا دیتے ہیں. یہ ہے اس محفل کی خوبصورتی کہ جو تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے ارادوں پر پانی پھیر دیتے ہیں جب اس قسم کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور یہاں سے یکجہتی کا پیغام جو جاتا ہے وہ بہت مؤثر ہوتا ہے. آج نہ ملتان میں، نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے، حسین کا ذکر ہو رہا ہے، حسین کے فلسفے کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کمال ہے وہ فلسفہ کہ دور پلٹے، ادوار بدلے، لیکن اس فلسفے کی سچائی پر کبھی آنچ نہ آئی. ہمیشہ سے، چاہے وہ ہمارا ملک ہو، گرد و نواح کی مملکتیں ہوں، یا آج دنیا کے کسی شہر میں چلے جائیں، یہ ایک ایسی نشست ہے، ذکر حسین کی نشست ایسی مبارک اور بابرکت نشست ہے کہ آج دنیا کے جتنے کانٹیننٹس ہیں آپ وہاں چلے جائیں، آج اور کل کوئی گھرانہ، کوئی شہر، کوئی محلہ، کوئی آبادی ایسی نہ ہوگی جہاں حسین کا ذکر نہ ہو رہا ہوگا. اور حسین کسی ایک فرقے کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی ایک محدود سوچ کا محتاج نہیں ہے. جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس کی عظمت کے لیے اس نے سر کٹوایا، وہ تو ان کے ماننے والے تھے اور رہیں گے، لیکن جو کلمہ گو نہ بھی ہیں حسین کو وہ بھی سلام پیش کرتے ہیں. یہ ہے اس فلسفے کی عظمت. اور وہ فلسفہ کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ فلسفہ کیا ہے. وہ فلسفہ ہے کہ میں حق اور سچ کی خاطر کھڑا رہوں گا، میں جھکوں گا نہیں. تم زور آزما لو، تم طاقت دکھا دو، تم پیشکش اور لالچ کی جو مرضی دعوت دے دو، میں جھکوں گا نہیں، میں اپنے اصول پر قائم رہوں گا. اور یہ وہ فلسفہ ہے، جب آپ اس کو سمجھ گئے، یقین جانیے زندگی میں بہت سے فیصلے آسان ہو جاتے ہیں، بہت سی مشکلات دور ہو جاتی ہیں کہ آپ اپنی سمت کا تعین کر لیتے ہو. آپ سچ اور حق میں اور جو وقتی مفادات ہوتے ہیں اس میں ایک جب لکیر کھینچتے ہو تو اپنے لیے، اپنے فیصلوں کے لیے، اپنی سمت کے لیے آسانیاں پیدا کر لیتے ہو. میں مثال دینا چاہتا ہوں. ابھی آپ کے سامنے اگر آج ہمارے اس خطے میں
حسین کے فلسفے کی ہمیں عملی مثال دکھائی دے رہی ہے. وہ اس وقت اس کی ایک جھلک آپ کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں دکھائی دے رہی ہے. 5 اگست کو وقت کا حاکم ان کو دلی کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے آؤ میں تمہیں مراد دیتا ہوں, آؤ میں ایسا قانون بنا دیتا ہوں جس سے کہ کشمیر پہ جو پابندیاں تھی جائیداد نہ رکھنے کی میں ہٹا دیتا ہوں, آؤ میں تمہیں ملازمتیں دیتا ہوں, آؤ میں وہاں اس قسم کی سرمایہ کاری کرواتا ہوں کہ آپ کی وادی کی شکل بدل جائے گی. ہمہ قسم کی اٹریکشنز سے وہ ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کرتا رہا. لیکن حسین کے ماننے والے, وہ کشمیری جفاکش نہ مانے. انہوں نے کہا ہم دلی کی طرف نہیں دیکھنے چاہتے, ہماری منزل اب آزادی ہے, ہماری منزل اب آپ کے جبر سے آزادی ہے. اور پھر جبر کی کوئی کمی نہ بچی ہوگی. پچھلے 1 سال میں تو آپ نے دیکھا کہ جس انداز میں جبر کیا گیا, جس انداز میں دبایا گیا, آواز دبائی گئی, یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں انہیں محدود کر دیا گیا. انٹرنیٹ کا جو ایکسیس ہے, کمیونیکیشن بلاکیج جو ہے وہ مسلسل جاری ہے, بلیک آؤٹ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. کیوں؟ خوف کی وجہ سے انہوں نے وہ جبر جاری رکھا ہوا ہے. اور حسینیت کا جو فلسفہ ہے وہ آپ کو خوف سے آزادی دلواتا ہے, وہ خوف سے آزادی دلواتا ہے. اور آج وہ اس جذبے پر عمل کرتے ہوئے اپنی کوششیں انہوں نے جاری کی ہوئی ہیں. میں آج ہی صبح اخبارات کا مطالعہ کر رہا تھا تو بہت سے اخبارات میں نے وہ تصاویر دیکھی جس میں عزاداروں پر لاٹھیاں برسائی جا رہی تھی اور پولیس کے ٹرک جو ہے انہیں اٹھا کر گرفتار کر کے لے جا رہے تھے. یعنی کہ آج بھی پوری مقبوضہ جموں و کشمیر میں آج آزاداری پر پابندی ہے. آج وہاں محرم کے جلوسوں کی اجازت نہ ہے. میں توجہ دلانا چاہوں گا ان ریلیجس فریڈم کے اداروں کی جو آئے دن مذہبی آزادی کا پرچار کرتے ہیں اور کہتے ہیں, اور ان کی کامنٹری آتی رہتی ہے. اور ابھی جو حالیہ ان کا ابھی ایک تجزیہ آیا ہے اس میں بہت سے ممالک پر انہوں نے نکتہ چینی بھی کی ہے, نشاندہی بھی کی ہے. حیران ہوں میں, بھارت کا ذکر نہیں اس میں, بھارت کا ذکر نہیں, جانتے ہوئے کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے. حیران ہوں میں کہ آج کا واقعہ بھی ان کی نظر سے شاید گزرے یا نہ گزرے, جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی مذہبی آزادی پر قدغن ہے. جنہوں نے دیکھا
کہ ابھی قربانی کی عید تھی، جامعہ مسجد سری نگر میں مسجد کو تالا تھا، اجازت نہیں تھی، عید کی نماز کی اجازت نہ تھی، لیکن بہت سے ہمارے جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں انہیں بہت سی کوتاہیاں دکھائی دیتی ہیں، اور یہ اس قسم کی بلیٹنٹ جو وائلیشن ہے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی، وہ انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس حسینیہ کانفرنس کو من جملہ ایک قرارداد کے ذریعے آج جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور مطالبہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ اور آپ کا آئین یہ دعوے دار ہے کہ ہم مذہبی آزادیوں کے قائل ہیں، تو پھر آج عزاداری پر پابندی کیوں ہے؟ آج کشمیر میں حسینیہ کانفرنسز اور علم کے جلوسوں پر پابندی کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا ہم جواب چاہتے ہیں۔ ساتھیوں، یہ جو ایام ہیں محرم کے، ہر سال محرم کی محفلیں سجتی ہیں، آپ اس پہ شامل ہوتے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کی غرض سے، ذکر اذکار کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، لیکن اس سال خاصی پریشانی لاحق تھی کہ نہ جانے ملک میں حالات کیسے ہوں گے، کیونکہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور ابھی بھی لے رکھا ہے۔ اور اگر جو ماہرین کے تجزیے تھے وہ تجزیے صحیح ثابت ہوتے تو آج ہے اگست کی 29 اگست کے اختتام پر ان تجزیوں کے مطابق پاکستان میں 50,000 سے زیادہ اموات ہو جانی چاہیے تھیں۔ کہ میں کوئی عام آدمیوں کی بات نہیں کر رہا، میں ایکسپرٹس کی بات کر رہا ہوں، جن کی پروجیکشنز تھی، ان کی ایکسپرٹیز اور ان کی ماہرانہ رائے یہ تھی کہ پاکستان میں جس قسم کی ٹریجیکٹری جا رہی ہے اس کے مطابق آج اگست کے 29 تاریخ کو 50,000 سے زیادہ اموات ہو جانی چاہیے تھیں۔ ان کی پروجیکشنز کے مطابق آج پاکستان میں کم از کم 15 سے 20 لاکھ مریض انفیکٹڈ ہونے چاہیے تھے۔ ان ماہرین کے تجزیے کے مطابق آج آپ کے ہسپتالوں میں کیفیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہسپتالوں میں بستر دستیاب نہ ہوتے، وینٹیلیٹرز کے لیے لوگ آپس میں ایک کشمکش کا عالم ہوتا، جھگڑے ہو رہے ہوتے، کوئی صاحب سفارشیں کروا رہے ہوتے لوگ آپ سے کہ میرے مریض کو وینٹیلیٹر نہیں مل رہا، وینٹیلیٹر دلوائیے، داخلہ نہیں مل رہا ہسپتال میں، گنجائش پیدا کروائیے، آپ نمائندے ہیں ہماری آواز بلند کیجئے۔ یہ ماہرین کا تجزیہ تھا، لیکن اللہ کا کرم کیا ہوا؟ اللہ کا کرم یہ ہے کہ آج پاکستان میں 91% وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ خالی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آج ہسپتالوں میں جو اسپیشل وارڈ بنائے گئے تھے ان میں ان پر وہ دباؤ نہیں ہے جو ہمیں خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے۔ اس میں بہت سے عوامل ہوں گے،
بہت سے لوگوں کی، بہت سے اداروں کی اس میں کوشش ہوگی. میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ اس میں عمران خان صاحب کا جو ایک انالیسس تھا اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو ان کی سوچ تھی، اس نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہوگا. لیکن ان انسانی کاوشوں کے ساتھ ساتھ میرا ایمان ہے کہ رب العالمین نے نواسہ رسول کی محفلوں کے لیے اہتمام بھی کرنا تھا اور وہ ماحول پیدا کرنا تھا. وہ ماحول پیدا کرنا تھا کہ جس ماحول میں یہ محفلیں ہو سکیں. آپ تشریف فرما ہے، 1 منٹ کے لیے آپ ذرا سوچئے، خدا نہ خواستہ جو پروجیکشنز تھیں، آج وہ پروجیکشنز ملک میں ہوتی تو آج ملتان میں مکمل لاک ڈاؤن ہوتا. آج پاکستان میں مکمل لاک ڈاؤن ہوتا. اور لاک ڈاؤن اب یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے. آپ نے، پاکستان کے لوگوں نے، شہریوں نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھا ہے کہ اٹلی میں لاک ڈاؤن کیسا تھا، لندن میں لاک ڈاؤن کیسا تھا، نیو یارک میں لاک ڈاؤن کیسا تھا، یورپ میں، جرمنی میں، فرانس میں لاک ڈاؤن کیسے تھے. ہو کا عالم. ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی حسینیہ کانفرنس سے